عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم قال بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وأوثقني 7 وأشهد الله علي 9 ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى قال أبو ذر فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل لك إلى بيع ولك الجنة؟ قلت نعم وبسطت يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط عليه ألا تسأل الناس شيئا. قلت نعم. قال ولا صوتك إن يسقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 مرتبہ مجھ سے بیعت لی. ایک تو بیعت بذات خود اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت، پھر 5 مرتبہ. وَأَوْثَقَنِي 7 اور 7 مرتبہ مجھ سے عہد لیا، میثاق. وَأَشْهَدَ اللَّهَ عَلِيَّ 9 اور 9 مرتبہ شہادت لی مجھ سے. کتنی بڑی بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آگے جو حکم آ رہا ہے، جو بات آ رہی ہے، وہ کتنی اہم ہے. 5 مرتبہ مجھ سے بیعت لی، 7 مرتبہ عہد لیا، میثاق لیا مجھ، اور 9 مرتبہ شہادت. اللہ کس بات پر؟ اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کروں، خوف نہیں کروں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کو بیان کرنا چاہیے اور اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے. البتہ یہ بہت ضروری ہے اس میں کہ یہ سب سیرت کی روشنی میں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، سیرت طیبہ ہے، اس میں جو حق بات کہنے کا طریقہ کار بتایا گیا ہے، وہ اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. قال ابو ذر فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلایا اور فرمایا کہ هل لك إلى بيع، مجھ سے بیعت نہیں کر لیتے تم؟ وَلَكَ الْجَنَّةُ، اور اس بیعت کے بدلے میں تمہیں جنت، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے. قلت نعم، میں نے عرض کیا ضرور، جی ہاں. وبسطت یدی، میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے بیعت کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یشترط علی، مجھ پہ لازم کیا انہوں نے اور شرط لگائی، اللہ تسأل الناس شیئا، لوگوں سے مانگیں گے نہیں، لوگوں سے سوال نہیں کریں گے. ایک تو اس سے یہ ثابت ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے دین کے بارے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دین کو بیان کرنا چاہیے. لوگوں کے خوف سے دین کو چھپانا یہ بہت غلط ہے. جیسے حکمرانوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بیرونی خوف سے یہ لوگ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے آپ بھی بہت سارے دین کو چھپائیں. اگر میں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ مخالف ہو جائیں گے، لوگ میری کلاس لیں گے، لوگ بہت سخت قسم کے کمنٹس کریں گے. ایسا ہوتا ہے نا. تو بہت سارے لوگ دل میں جو بات ہے اس کو منہ پہ نہیں لاتے. تو ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے، حق بھی کہنا چاہیے اور حق طریقے سے کہنا چاہیے. اس کا موقع بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو، بات بھی ٹھیک ہو، ضرور اثر ہوتا ہے. فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین.